شبن غم مجھ سے مل کر ایسے روئی، ملا ہو جیسے صدیوں بعد کوئی۔ ہمیں اپنی سمجھ آتی نہیں خود، ہمیں کیا خاک سمجھائے گا کوئی۔ قریب منزل پہ آ کے دم ہے ٹوٹا، کہاں آ کر میری تقدیر سوئی۔ کچھ ایسے آج ان کی یاد آئی، ملی ہو جیسے دولت ایک کیو، سجا رکھا قفس ہے خون اوپر سے، کہ اب تو بجلیاں لے آئے کوئی۔ پاکستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں ناہید اختر کا شمار ان گلوکاراؤں میں ہوتا ہے جن کی آواز میں کرب، نرمی اور نسوانی احساس کی گہری آمیزش پائی جاتی ہے۔ ان کا گایا ہوا یہ گیت اے شبن غم مجھ سے مل کر ایسے روئی انسانی دکھ، تنہائی، ناکامی اور عدم محبوب کی ایک مکمل تصویریں پیش کرتا ہے۔ یہ محض ایک گیت نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاموش فریاد ہے جو سامع کے دل میں اتر جاتی ہے۔ گیت کا پہلا مصرعہ ہی قاری اور سامع کو غم کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ شبن غم مجھ سے مل کر ایسے روئی، ملا ہو جیسے صدیوں بعد کوئی۔ یہاں شبن غم کو جیتا جاگتا کردار بنا دیا گیا ہے۔ شاعر نے غم کی رات کو اس طرح پیش کیا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا ساتھی صدیوں بعد ملے اور آنسوؤں میں ڈوب جائے۔ یہ تشبیہ انسانی تنہائی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، جہاں انسان کے پاس غم کے سوا کوئی ہمراز نہیں رہتا۔ اگلے اشعار میں خود شناسی اور ذہنی الجھن کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی سمجھ آتی نہیں خود، ہمیں کیا خاک سمجھائے گا کوئی۔ یہ شعر انسان کی باطنی کشمکش اور فکری بے سمتی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ شاعر یہاں یہ اعتراف کرتا ہے کہ جب انسان خود کو ہی نہ سمجھ پائے تو دنیا کی کوئی نصیحت، کوئی سمجھانا بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ احساس بے بسی جدید انسان کا مشترکہ المیہ ہے۔ منزل اور تقدیر کا ذکر اس گیت کو مزید گہرائی عطا کرتا ہے۔ قریب منزل پہ آ کے دم ہے ٹوٹا، کہاں آ کر میری تقدیر سوئی۔ یہاں شاعر زندگی کے اس موڑ پر کھڑا دکھائی دیتا ہے جہاں منزل قریب آ کر بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تقدیر کا سوجانہ دراصل قسمت کی بے رحمی اور انسان کی مسلسل جدوجہد کے باوجود ناکامی کا استعارہ ہے۔ یہ شعر سن کر ہر وہ شخص خود کو پہچان لیتا ہے جس نے محنت کے باوجود محرومی دیکھی ہو۔ عادل محبوب کا بیان گیت کی روح ہے۔ کچھ ایسے آج ان کی یاد آئی، ملی ہو جیسے دولت ایک کھوئی۔ یہ شعر یادوں کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔ محبوب کی یاد کسی گمشدہ دولت کی طرح لوٹ آتی ہے اور دل کو خوشی اور غم کے امتزاج میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ یاد نہ مکمل خوشی ہے نہ مکمل دکھ، بلکہ ایک میٹھا زہر ہے۔ گیت کا آخری شعر علامتی اور انقلابی کیفیت رکھتا ہے۔ سجا رکھا قفس ہے خون اوپر سے، کہ اب تو بجلیاں لے آئے کوئی۔ یہاں قفس ظلم، قید اور مجبوری کی علامت ہے، جبکہ خونوں پر قربانی اور جدوجہد کا استعارہ ہے۔ شاعر اب کسی عام نجات کا خواہاں نہیں بلکہ ایسی طاقت چاہتا ہے جو اس قید کو توڑ ڈالے۔ یہ شعر امید، بغاوت اور آخری پکار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ناہید اختر کی آواز کا کمال۔ ناہید اختر کی آواز اس گیت کے درد کو دوبالا کر دیتی ہے۔ ان کی گائیکی میں ٹھہراؤ، سوز اور نسوانی وقار ایسا ہے کہ ہر مصرعہ دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ کو صرف گاتی نہیں بلکہ محسوس کراتی ہے۔ شبن غم مجھ سے مل کر ایسے روئی اردو شاعری اور فلمی موسیقی کا ایک یادگار گیت ہے جو انسانی جذبات، ناکامی، تنہائی اور امید کی باریک کیفیات کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ ناہید اختر کی آواز نے اس کلام کو دوام بخش دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ گیت آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اپنے وقتوں میں ناہید اختر کے اس گانے نے دھوم مچا رکھی۔ برصغیر میں لوگوں نے ہٹ کے اس گانے کو سنا، مرد عورتیں دل کھول کر روئے، ہجر اور غم کے بادل چھا گئے، لوگوں کے دل بھر الفی عاشق اپنے محبوب کو یاد کر کے روئے، جب شب غم اج مجھ سے مل کر ایسے روئی ناہید اختر نے گایا تو چاہنے والے دل کھول کر روئے۔ ناظرین، اس درد کو محسوس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔